اور الحمدللہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے الحمدللہ یہاں پہ طے کیا اور ہمارے جو مطالبات تھے، الحمدللہ آپ کی ان عظیم جذبوں کے طفیل میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں، اور انشاءاللہ تعالی جو حضور کے غلاموں کے آج الحمدللہ جگر اور حوصلے اور ہمت اور شجاعت مزید بلند ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اس تحریک کی برکت سے اللہ کریم اس ملک پر نظام مصطفیٰ نافذ کرے گا، اور جو غریب عوام جو مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں، انشاءاللہ تحریک لبیک اس کا مداوع کرے گا انشاءاللہ، اور اس ملک سے لاقانونیت، اس ملک سے یہ جو غنڈگردی ہے، یہ جو ظالمانہ نظام ہے، اس کا صفایا کر کے عادلانہ نظام میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا نافذ کرے گا۔ اس لیے چونکہ ہم الحمدللہ جب نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے جو مقاصد ہوتے ہیں، جو مطالبے ہوتے ہیں، تو وہ ہے الحمدللہ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کے۔ ہماری ذات پہ حرف آئے پرواہ نہیں، ہمارے گھر کو نقصان ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ملک میں حضور علیہ السلام کے بے ادبی ہو، گستاخی ہو اور لبیک خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہم نے پہلے مطالبے میں جو ان کے سامنے رکھا تھا اسی طرح الحمدللہ منظور ہوا ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ جو حالیہ گستاخیاں ہوئی ہے، تو اکثر گستاخان رسول کی جو ٹرائل ہے یہ سرد خانے میں پڑتا ہے، اور اس کا جو ٹرائل ہے وہ انتہائی سلو اس کا چلنا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا جس طرح آپ بعض مجرموں کو اس کی جرم کے بنا پر جلدی کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے عزت ابرو پر کوئی حملہ کرے، نہ اس سے بڑا کائنات میں کوئی جرم ہے، نہ اس سے بڑا کائنات میں کوئی دہشت گردی ہے۔ لہذا ہمارا جو پہلا مطالبہ تھا سن کر انشاءاللہ تعالی آپ خوش ہو جائیں گے، اور میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ واللہ کسی بندے کے ذہن وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ تو یہ ہوا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ جس طرح بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع پر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے یوں جو ہے نا اوپر دیکھ کے فرمایا کرتے تھے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مجھے اب بھی وہ منظر یاد ہے، خدا کی قسم وہ منظر میں نہیں بھول سکتا کہ جب ہم نے فرانس کے سفیر کے حوالے سے مطالبات منوائے اور میں بابا جی کے پاس آیا، تو بابا جی اس تکلیف کی حالت میں آپ اوپر فیض آباد کے پل پر تشریف فرماتے، میں آ کر تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا تو مجھے کہا آگے آ جاؤ سناؤ۔ جب میں نے ایک ایک شک سنا رہا تھا، آپ کے ہاتھ مبارک یوں بلند ہو رہے تھے اور مسلسل کہے جا رہے تھے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتھ میں فرمایا تھا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا کروڑا احسان ہے کہ ہمیں اس در کی غلامی کے لیے چن لیا۔ شاید لوگ بہت ہیں جو اپنے ذات کے لیے نکلے، جو اپنے مفادات کے لیے نکلے، مالکوں کے ہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم ان نوکروں کی قسمت کی بھی کیا بات ہے جن کو مالک اپنی نوکری کے لیے چن لے۔ تو آپ سن لے، پہلا جو ہے وہ ہے حالیہ گستاخیوں میں ملوث گستاخان رسول و گستاخان مقدسات اسلام کا غیر جانبدارانہ ٹرائل چلا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے جا کر اپیل کرتے ہیں اور پھر جا کر جو ہے نا یہ
ان کے جو پیچھے جنہیں ہے وہ جا کر ان کے یاروں سے ملتے ہیں، پھر پاکستان پر دباؤ لے آتے ہیں کہ یہ کرے وہ کرے. تو اس لیے ہم نے اس میں یہ مطالبہ بھی ایڈ کیا کہ نیز سزا یافتہ ملزمان کی اپیلوں کا فیصلہ بھی اسپیڈی کرایا جائے، یعنی جتنا جلدی ہو سکے ان کی اپیلوں پر بھی فیصلہ جلدی کرایا جائے گا. الحمدللہ یہ عزت اللہ کریم جل جلالہ نے تحریک لبیک کو بخشی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں مؤثر آواز اٹھایا، اور پھر آپ کے اس عظیم قربانیوں کے طفیل اور اخلاص کے طفیل اور بابا جی کی جو خصوصی نگاہ کرم ہے اس کے طفیل الحمدللہ اللہ کریم نے اس میں ہمیں کامیابی دی. سوشل میڈیا پر یہ دوسرا مطالبہ تھا. سوشل میڈیا پر جو گستاخانہ اور غیر مہذب مواد ہوتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ جب کسی شخصیات کے بارے میں بات ہوتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر جا کر 10 روز کے لیے بھی سال کے لیے بھی یہ بند کرتے ہیں. ہمارے سامنے ٹویٹر کے، ہمارے سامنے یوٹیوب کی یہ پڑے ہیں کہ انہوں نے بہت سالوں تک اس کو بند کر دیا ہے. لیکن جب حضور کی بات ہو، جب حضور کی عزت آبرو کی بات ہو تو ہم نے کہا ہماری جیسے کروڑوں اربوں خربوں وہ ہر لحظہ ہر ذرے کے عوض حاضر ہو، پھر بھی حضور کی عزت آبرو کی بات بہت بڑھ کر ہے. اس لیے کہ جو سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد ہے اور جو غیر مہذب مواد ہے اس کو ہٹانے کے لیے حکومت فلٹریشن کا نظام لگایا جائے گا انشاءاللہ تعالی حکومت کی طرف سے. تیسرا جو مطالبہ ہے، انشاءاللہ آپ کو اپنے امیر کی قیادت پر بھی فخر ہوگا، ان کی ذہانت پر بھی، ان کی غیرت پر بھی، کہ اس مسئلے میں وہ الحمدللہ کہاں تک سوچتے ہیں. تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ مقدسات اسلام کی تضحیک کو روکنے کے لیے پہلے سے جو ادارہ موجود ہے اس ادارہ کی صلاحیت اور استعداد کو مزید بڑھایا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ادارہ تو موجود ہے لیکن عملاً اس میں وہ کام نہیں ہو رہا، وہ آگے پیچھے اس میں مسائل ہے، تو ہم نے کہا اس کی استعداد بڑھائے، اس میں جو افراد کی ضرورت ہے وہ بڑھائے، تاکہ جو بھی بندہ اس طرح کوئی گستاخی کر سکے فوراً اس کی پکڑ ہو سکے. اور اس سے آگے پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو خاص قسم کے جرائم کے لیے ہے، جیسے CTD کا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. یہ CTD جو کہ اسپیڈی ٹرائل کرتے ہیں اور خصوصی طور پر اس کے لیے یہ ادارہ قائم ہے. تو میرے قائد محترم نے فرمایا کہ جب ایسے جرائم کے لیے اسپیشل قائم ہو جاتے ہیں تو جو حضور کے عزت آبرو پر حملہ کرے، جو ختم نبوت پر حملہ کرے، جو اسلام اور اسلامی اقدار پر حملہ کرے، اس کے لیے بھی اس طرح کا کوئی ادارہ، کوئی سیل، کوئی مخصوص قائم ہو جائے تاکہ ان کے بھی اسی طرح اس کا پیچھا کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچ جائے. تو الحمدللہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر FIA کے تحت کاؤنٹر بلاسفیمی ونگ کا قیام عمل میں لایا جائے گا انشاءاللہ. اور ہمارا چوتھا مطالبہ تھا کہ 295C جو ارتکاب کرتا ہے اس جرم کا، تو اس پر پاکستان میں یہاں پر اگر آپ مقدمات چلاتے ہیں جو اس کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو 780 ہے دہشت گردی کا
جو ہے مقدمہ وہ بھی چلایا جائے کہ ان کے حضور کے عزت آبرو پہ کوئی حملہ کرے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی دہشت گرد نہیں۔ اور یہ میرے بابا جان کے الفاظ ہیں، یہ میرے بابا جان کے الفاظ میں کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی وہ حضور کی عزت پر حملہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ مطالبہ بھی منظور ہو چکا ہے کہ اب اس مجرم پر دہشت گردی کا دفعہ بھی لگایا جائے گا۔ اور پانچواں ہمارا مطالبہ جو ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے تھا، بخدا میں بابا جی سے جہاں تک جب سے میں نے بابا جی کے ساتھ الحمدللہ میری قسمت بیدار ہوئی اور میرا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ غلامی کا نسبت بنا، آپ یقین کریں ہم نے ہمیشہ بابا جی سے عافیہ صدیقی کے بارے میں سنا۔ آپ نے مشرف کے دور میں بھی کہ جب یہ بات بہت مشکل تھی، عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھایا اور قوم کی غیرت و حمیت کو اٹھانے اور جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کے غیرت و حمیت کے جذبوں کے امین ہمارے قائد محترم نے پرزور طور پر یہ مطالبہ رکھا ہے، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں بخدا کوئی چاپلوسی نہیں، کوئی چاپلوسی نہیں، نہ عادت ہے کہ بار آپ سے میں نے سنا کہ آپ نے بار بار فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس میں کوئی یہ پہلو نکالتے ہیں کہ نہیں یہ تو کریڈٹ لبیک کو جائے گا، یہ تو کریڈٹ لبیک لے گا، بے شک وہ طریقہ اپنائیں جس میں ہمیں کوئی کریڈٹ نہ ملے لیکن ہمارے مظلومہ بہن ہمیں ہمارے ملک میں واپس آ جائے، بس ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم نے یہ مطالبہ رکھا، اور یہ چونکہ اس امت کا امتحان ہے، اور اس کے لیے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بابا جی کے سامنے اس کی والدہ مرحومہ اللہ ان کی کامل مغفرت نصیب فرمائے، جب بھی مجھے فون کرتے تھے 5-10 منٹ بابا جی کی بات کرتی تھی، کہہ رہا یہ کیسا نورانی چہرہ ہے کہ جب سے میں نے دیکھا ہے امید بن چکی ہے کہ میری بیٹی واپس آ جائے گی، کہہ رہا امید بن چکی ہے کہ میری بیٹی واپس آ جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عافیہ نے حضور کو خواب میں دیکھا، 10 سال بعد ہمیں خود سنایا، میں گواہ ہوں، بابا جی بھی تشریف فرماتے کہ میرے یہ امتحان کب ختم ہوگی، تو کہہ رہے کریم آقا نے عینین نرگسین آپ کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے بیٹے یہ آپ کا نہیں، یہ تو میرے امت کا امتحان ہے، یہ تو میرے امت کا امتحان ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک اپنی بہن کو واپس وطن لانے کے لیے رسمی طور پر نہیں عملاً انشاءاللہ تعالیٰ اس میدان میں اپنی کوشش کرے گی انشاءاللہ۔ اس میں الحمدللہ ہم نے ان کے خاندان سے رابطہ کیا، اور جس طرح انہوں نے بھی بتایا، جس طرح ہمارے بھی ماہرین نے کہا کہ اس انداز سے ہونا چاہیے، ہم نے اس انداز سے اپنا الحمدللہ معاہدہ رکھا ہے، مطالبہ، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے وزارت خارجہ 3 ورکنگ ڈے میں امریکی حکومت کے نام خط جاری کرے گا، اور ان کی وطن واپسی کے لیے باقاعدہ طور پر سنجیدہ اقدامات ہوں گے، جس کے لیے انشاءاللہ تعالی ابھی ہم نے بالکل ریسنٹلی ایک میٹنگ رکھی ہے جس میں سب کو بلایا ہے، وہ بھی انہی کی ساتھ ہے۔ بدھ کے دن انشاءاللہ تعالی قوم کو عملاً انشاءاللہ نظر آئے گا کہ حقیقی طور پر رسمی طور پہ نہیں، عملاً عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ 6 نمبر امیر محترم اور ہمارے تحریک کے تھنک ٹینکس اور ہمارے اراکین شورا اور ہمارے مہربانوں کا یہ تھا کہ جو اردو ہماری زبان ہے، چونکہ ان کو تو یہ نافذ کر چکے ہیں لیکن عملاً اس کا نفاذ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جا کر کوئی درخواست اٹھاؤ انگلش میں
وہ آگے جا کر بیچارہ آگے پیچھے گھوم رہا ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے کس سے ترجمہ کرواؤں. تو اس لیے امیر محترم کا مطالبہ تھا, جو کہ میرے خیال میں پورے پاکستان کا مطالبہ ہے, کہ اردو کو بطور سرکاری و دفتری زبان مزید ترویج دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے. جو ہمارا 7واں مطالبہ ہے, یہ ہے ہماری جان, ہماری آن, ہماری شان, ہماری پہچان تحریک لبیک کے حوالے سے. کوئی بندہ نہ آپ کو, کوئی منافق آپ کو نہ کان میں کہے یہ تو اپنی جماعت کو بچانے کے لیے یہ فلاں مطالبہ کر رہے ہیں, یہ تو جماعت کے لیے یہ کر رہے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے تحریک لبیک ہمارے پاس بابا جی کی امانت ہے. خدا کی قسم اس جماعت کی ہم حفاظت اپنی خون پہ کریں گے, اپنی گردنیں کٹا کر کریں گے. اس جماعت پر ہم آج نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. یہ جماعت ہم نے اپنے مفاد کے لیے بابا جی نے نہیں بنا کہ اس میں ہمارے کارکن اس کو کرسیاں ملے. یہ حضور کے دین کے لیے بنا ہے, اس کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے. بابا جی کی امانت ہے, جانیں پیش کر انشاءاللہ ان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. تو ہم نے مطالبہ رکھا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف پیمرا اور پی ٹی اے کی تمام نوٹیفیکیشن کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے جو پابندیاں لگائی ہے انشاءاللہ تعالی اب 13ویں دور آنے کو ہے فقر غیور. اب 13ویں دور آنے کو ہے فقر غیور. آج سرکاری ٹی وی پر اور مختلف چینلز پر جب لبیک کے نعرے لگ رہے تھے, خدا کی قسم سینوں میں دل مچل رہے تھے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. اور جو ہمارا 8واں مطالبہ تھا جس پر بھی اتفاق ہو چکا ہے وہ یہ ہے, ہمارے یہ جو کارکن جو ہماری تحریک کا اثاثہ ہے, اور الحمدللہ ہم فخر سے کہہ رہے ہیں اور بطور تحدیث نعمت کہہ رہے ہیں, اور آپ کے سامنے نہیں, جب اپنے کوئی مجلس ہوتی ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ واللہ تحریک لبیک جیسے کارکن کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی فیضی صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے جذبات کو آگے بھیجا نہیں جائے گا. مجھے تو اب بھی وہ وقت یاد ہے جو ہمیں سینٹ کی اور سیٹوں کی کوئی اور بات کرے نا تو آپ اس کو کہہ سکتے یار آپ نے کسی سے سنی ہوگی, اس طرح نہیں ہے, یہ تو میں گواہ ہوں. یہ مذاکرات وہ تو ہم نے کیے تھے اور اس پہ تو میں گواہ ہوں کہ کہاں کہاں انہوں نے ہمیں کہا سینٹ بھی لے لے, اور آئندہ کے لیے جہاں پر آپ کو قومی یا صوبائی سیٹ چاہیے وہ بھی لے لے, ہم چھوڑنے کو تیار ہے, اور پیسے بھی لے لے, اور ساتھ میں یہ فلاں پاسپورٹ بھی لے لو جس پہ آپ جہاں چاہے بے شک حج کرے, عمرے کرے, آئے جائیں فرانس میں, یورپ میں, فلاں اسلام کا پیغام لے کے جائے. اور یہ آپ کو اس وجہ سے نہیں, ہم آپ کو خرید رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں, اور ہم جو ہے نا آپ کو یہ موقع دے رہے ہیں, آپ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ اس کام کو پھیلائے. کیا بات. جب انہوں نے بات کی شاید ان کے ذہن میں تھا ہم جو ہے نا ایک معمولی سی بات کریں گے اور اس کی جو ہے نا یہ آنکھ کی چمک اٹھیں گی کہ اب تو معاملہ بس ٹھیک ہے. لیکن جب بات کی وہ بڑا پر امید تھا, ان کو پتہ نہیں تھا ہمارا.
بعض لوگ ہوتے ہیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ جنہوں نے تحریک لبیک کو مطالعہ نہیں کیا، پڑھا نہیں، وہ تحریک لبیک کے بارے میں سوچنا بھی بند کر دے، وہ ان کی سوچ سے بہت آگے ہے۔ تو جب بات کی تو ہم نے تو صاف انکار کیا، تو کہا نہیں اس طرح تو نہیں ہوتا، چلو میں آپ کے امیر سے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا وہ تو ہم ہیں اس کے نمائندگان، تو کہا نہیں میں ملتا ہوں لیکن میں فاتحہ کے لیے بابا جی میں جو ہے نا ادھر جا کے تعزیت کرتا ہوں۔ ہم نے کہا تعزیت ہو سکتی آ جائے، ہمارے امیر سے ملے، اور جب جا رہے تھے تو کہا کچھ تو دے دینا، کچھ ایک بات تو مان جائے نا۔ میں جا کے اپنے وزیر اعظم صاحب کو کیا کہوں کہ میں کیا منوا کے آیا ہوں، میں تو 3 دن سے یہاں پہ ہوں، کچھ تو دے دے۔ تو جو وہ تاریخی جملہ ہے شاید میں کبھی نہیں بول سکوں، اور آپ کو فخر ہوگا کوئی یہ جو ہے نا ہم بطور تحدیث نعمت بتا رہے ہیں کہ بابا جی نے تو ظاہراً اپنی آنکھ کے آپ نے جو ہے نا وہ ہمارے سے بظاہر تو موجود نہیں ہے، لیکن اپنی غیرت اور حمیت کی تصویر ان کی ہمارے سامنے ہے۔ کیا ہوا آپ کو بتایا میرے محترم نے، نہیں بڑی بات دے کر رخصت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سی بڑی بات؟ ایک بھی بات آپ نے نہیں مانی۔ فرمایا جا کر اپنے وزیر اعظم کو کہہ دو کہ اب بھی پاکستان میں حضور کے وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں، نہ ان کو چکا سکتے ہیں، نہ ان کو خرید سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نا یہ تو اپنی جماعت کی مقدمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بخدا میں اس پر قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ آج بھی میں نے امیر محترم سے سنا، جب ہم یہ بات منوا رہے تھے دوسری بار میں نے پھر آپ سے سنا، یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ویسے منافق تو کسی حال خوش نہیں رہتا، لیکن میں اپنے مخلصین کی دلجوئی کے لیے تاکہ ان کو فخر محسوس ہو اپنی قیادت پر، میرا امیر محترم نے بتایا مقدمات کی بات ہو تو بے شک ہمارے اس میں کوئی بات نہ ہو، لیکن جو ہمارے غریب کارکن ہیں جنہوں نے قتل نہیں کیا، جنہوں نے دہشت گردی تو نہیں کی، غداری نہیں کی، جنہوں نے حضور کی عزت ابرو پر پہرا دیا، تو ان کی جو ہے نا حفاظت ہماری فرض ہے، ان کو ریلیف دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس وجہ سے ہم ریلیف دیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ جتنی بھی انہوں نے ظالمانہ اور سیاسی مقدمات وہ ہمارے اوپر پوری یعنی تحریک کے اوپر کی ہے، انشاءاللہ ان تمام کا اخراج کیا جائے گا۔ ہمارا نواں مطالبہ ہے 9 نمبر پر کہ وزارت داخلہ تحریک لبیک پاکستان سے متعلق ایک خط جاری کرے گی جس میں ان امور کی صراحت ہوگی کہ تحریک لبیک پاکستان دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت رجسٹرڈ ایک سیاسی تنظیم ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس جماعت پر حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا جو آپ بار بار کہہ رہے تھے نا، آپ کیا سمجھ رہے تھے جی یہ مطالبہ شامل کرے، یہ مطالبہ شامل کرے، الحمدللہ آپ کی دلوں سے آپ کی قیادت واقف ہے، انشاءاللہ آپ کی جذبات سے بھی واقف ہے، آپ کے ساتھ پیادل جو چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو مل جل کر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ پہلے چل رہے تھے، جو اس کراؤڈ میں ہوتے تھے، تو واقف ہے ہر چیز سے، گرمی سے بھی واقف ہے، سردی سے بھی واقف ہے، کھانا نہ ہو تو پاس کھانے سے بھی واقف ہے۔ الحمدللہ آپ کی عادت پر انشاءاللہ ہمیں فخر ہوگا اپنی قیادت پر، تو ہم نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ مطالبہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اسی میں بھی کوشش ہوگی کہ جلد از جلد انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہو، تو یہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں ہے، بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح انہیں بھی مکمل آزادی حاصل ہے۔ یہ مطالبہ بھی الحمدللہ منظور ہو چکا ہے۔
10 نمبر یہ ہے کہ تحریک لبیک کے ذمہ داران اور کارکنان جن کو فورتھ شیڈول ظالمانہ غیر آئینی طور پر اس میں جو ہے نا بیک جنبش قلم سب کی لسٹیں بنا کر ڈالا گیا تھا، الحمدللہ ان ظالموں کو تو اللہ نے اپنے انجام تک پہنچایا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں یہ آغاز ہے، انجام اس سے بھی بڑا بھیانک ہے انشاءاللہ۔ میرے بابا جی فرما گئے تھے انہاں بھی رونا انہاں دی نسلہ بھی رونا انشاءاللہ تعالی، اور ہماری آنکھیں انشاءاللہ تعالی اور ہماری سینے ٹھنڈے پڑ جائیں گے اس پر جنہوں نے ہم اپنے شہداء کے خون کو بولے نہیں ہے، ہم اس مسجد رحمت للعالمین کے صحن کو بولے نہیں ہے جس پر ہماری شہداء کا خون تھا، وہ بھی روزے کی حالت میں ایک ایک قطرہ یاد ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا نظام مٹ جائے گا اور ایک ایک ظالم سے انشاءاللہ تعالی اس ظلم کی ہم بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اکثر عام ذمہ داران کی کارکنان کی ہمارے پاس شکایتیں آ جاتی ہے کہ جی ہمارے اکاؤنٹ کا مسئلہ، ہمارے جو ہے نا وہ پاسپورٹ میں مسئلہ، ادھر مسئلہ، انشاءاللہ تعالی اسی کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اور تحریک لبیک کے ذمہ داران اور کارکنان جن کو شیڈول 4 سے نکالا جا چکا ہے ان پر آج تمام پابندیاں اٹھائی جائے گی اور اس متعلق حکومت پاکستان صوبائی حکومتوں کو اسپیشل ہدایت جاری کرے گی انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور جو مطالبہ جس کا ذکر ہمارے امیر محترم بار بار کر رہے تھے کہ غریب کے لیے، عوام کے لیے، آپ نے بار بار اس کی صراحت کی ہے کہ یہ نام تو پیٹرولیم ہے لیکن ہمارے سامنے تو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کا چمکتا دمکتا دین موجود ہے۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو میرے حضور کے غلاموں کی ان امور پر توجہ نہ دے، جو ان کی جو ہے نا جس طرح غریبوں کی مدد اور جس طرح ان امور میں فلاحی کاموں میں اسلام نے ان کے لیے ایک نظام قائم کیا ہے، اسی نظام کے تحت قبلہ امیر محترم چاہ رہے تھے کہ یہ جو ان کی عیاشیاں ہے چلو بوجھ ان پر جائے، کم یہ ہو غریب کی ان کی عیاشیوں کا بوجھ اٹھائے، اور ان کی جو قرضے یہ اپنے عیاشیوں کے لیے لیتے ہیں غریب اپنا پسینہ اس کے لیے کیوں بہائے۔ اس لیے پرزور مطالبہ کرنا ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرے، بالخصوص جو جڑ ہے اس کے پیٹرولیم مصنوعات جس کی وجہ سے قیمتیں اوپر نیچے بہت زیادہ چیزوں کے جاتی ہیں اس کو کم کرے۔ الحمدللہ ہم اس کے لیے مسلسل لگے رہے، پورے ہمارے سامنے سارے جو ہے نا وہ آگے پیچھے باتیں ہوتی رہی۔ امیر محترم نے کہا کہ کسی بھی صورت یہ ریلیف ہم نے قوم کو دلوانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں جو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی جو اس جملوں کو سمجھنے والے ہیں، بالخصوص جو یہاں پر ہماری وکلاء برادری ہے، جو صحافی ہے اور جو اس فیلڈ سے کچھ نہ کچھ وہ ریلیٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس کو اسپیشلی کوٹ کر دے۔ ہم نے مطالبہ رکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لانے، اور آپ سنتے ہیں نا لوگوں سے کہ دیکھو پیٹرول اتنا تو کم عالمی منڈی میں اتنا کم ہوا ہے لیکن حکومت ظلم کر رہی ہے، وہ ریلیف عوام کو نہیں دے رہا۔ سنتے ہیں نا آپ، عوام کو نہیں دے رہا۔ تو ہم نے پہلا مطالبہ رکھا سدا بہار مطالبہ، ہوئے گے مطلب میں نے پشتو میں کہا چونکہ پشتو میں آتا تھے سمجھ رہے ہو، سدا بہار مطالبہ انشاءاللہ تعالی وہ یہ مطالبہ ایسا ہے کہ یہ مطالبہ آپ سنیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لانے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے پی ایل پی کے مطالبہ کی تناظر میں یہ طے پایا کہ آئندہ پیٹرولیم کی قیمتوں کی تعین میں درج ذیل عوامل، جس میں سب سے پہلے کیا ہے بین الاقوامی سطح میں کمی۔ جب بین الاقوامی سطح پر کمی آ جاتی ہے تب یہاں پر پیٹرول جو ہے نا ہم مطالبہ کرتے ہیں نا سستا کریں، اگر نہیں کرتے تو مطلب یہ کھا جاتے ہیں۔ روس سے تیل کی برآمد جس کا عندیہ وزیر اعظم خود دے چکے ہیں کہ روس سے تیل آ رہے ہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، اگرچہ ان کی تو آرا آپ کو پتہ ہے
کبھی کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، کبھی کہتا ہے ہوگا. ہم نے کہا انشاءاللہ لبیک میدان میں ہے، ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ. اور روپے کی قدر میں بہتری، یہ کہتے ہیں نا روپے کی قدر، تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ یہ تو 3 باتیں ہو گئی کہ ظلم آپ کے ساتھ کم از کم اس میدان میں نہیں ہوگا. اگر کم ہوگی تو قیمت آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کے ثمرات منتقل ہوں گے. تو اس کا 100% فائدہ ان تینوں عوامل کا 100% فائدہ عوام کو منتقل کیا جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اب آگے بھی سنیں. ہم اس طرح تو ٹھیک ہے سدا بہار تھا، لیکن آپ کراچی سے یہاں تک آئے اور آپ نے جو تکالیف برداشت کی، تو انشاءاللہ آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ ہماری قیادت الحمدللہ وہ ہماری جذبات کا احترام کرتے ہیں. تو پھر ہم نے اس کے بعد کہا کہ جو آئندہ 30 جون تک، جو ہر 15 کو یعنی یکم کو، پھر 30 کو، 15 دن بعد جو قیمتیں یہ بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں، اس کو آئندہ اور اس کے بعد یہ جو 2 پیریڈ ہے، نیز 15 جولائی 2023 نیز جبکہ 3 جون 2023 کو پہلے مرحلے میں تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے کے مطابق قیمتوں میں کمی کی جائے گی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نیز 15 جولائی جو اس کے بعد کی پیریڈ ہے، 15 جولائی 2023 کو دوسرے مرحلے میں بھی کمی کی جائے گی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. انشاءاللہ مجھے امید ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ریلیف پورے پاکستانی عوام کو ملنے والی ہے. وہ چاہے لبیک کو گالیاں دے، وہ چاہے امیر محترم کو کچھ کہے، یا وہ چاہے لبیک کی مخالفت کرے، لیکن بائک اب بھی جب بم کے سامنے لے آتے ہیں تو اتنا تو ضرور اس کے ذہن میں ہوگا یہ جو اتنا کم ہوا ہے اور آئندہ کے لیے کم ہوگا. کوئی تو ہے دیوانے حضور کے غلام جو کہ اس وقت اس گرمی میں بھی ہمارے لیے بیٹھے تھے. اس معاہدہ پر عمل درآمد کے لیے چونکہ اس میں کچھ شکے ایسے ہیں، اس پر یہ ٹائم ہوتا ہے، اس کا ایک خصوصی طریقہ ہوتا ہے، تو اس پر مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں 4 بندے ہمارے ہوں گے اور حکومت کی طرف سے وزارت داخلہ، پی ٹی اے، ایف آئی اے، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور صوبائی محکمہ داخلہ کے نمائندے شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ ان امور کو ہم انجام تک پہنچانے میں انشاءاللہ تعالی انجام تک پہنچائیں گے. پھر اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں جو نہ صرف تماشا دیکھ کے فیس بک ہاتھ میں لے کر یہ فلاں ہوا، یہ فلاں ہوا، اس کے لیے یہ پیڈ ہونا چاہیے تھا، یہ سٹام ہونا چاہیے تھا، یہ لیٹر پیڈ ہونا چاہیے تھا. تو ہم نے الحمدللہ یہاں پر چونکہ نیٹ ابھی تک صحیح کام نہیں کر رہا، آپ یہاں تھوڑے سے نا یہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں گے تو آپ کو جب نیٹ کے وہ آ جائیں گے نا سگنل، انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. امیر محترم نے فرمایا، ہم صبح آئے تھے واپس، امیر محترم نے فرمایا کہ جا کر ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان کے منہ سے بھی اور اپنی زبان پر بھی پورے قوم کو اعلان کرنا ہے کہ ہمارے یہ مطالبات منظور ہو چکے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے تھے نا ہمیں میڈیا میں یہ کیا وہ کیا، ہم نے تو الحمدللہ اس ٹی وی پر بھی چلایا جس کو جیل کے اندر قیدی بھی دیکھتے ہیں. یہ میں نے ویسے نہیں کہا، یہ میں نے ویسے نہیں کہا، مجھے اس طرح میرا ذہن نہیں تھا.
چونکہ بابا جی کے تو فعل ہم نے بھی جھیل کے کچھ زندگی گزاری ہے اور دوست رکھتے ہیں، مجھے دبا دب فون آنے شروع ہو گئے، امین صاحب مبارک ہو یار، کس چیز کی مبارکباد کہ ماشاءاللہ اللہ کریم نے جو آپ کو فتح دی ہے۔ کہاں پر آپ نے دیکھا؟ ابھی تو اخبار کا بھی ٹائم نہیں ہے، وہ تو کل آ جائے گا۔ کہا نہیں، ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آخر میں پھر سے کہتا ہوں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور تمام کے تمام حضور کے غلام ایک مرتبہ کہیں بابا جی آپ کے مزار پر انوار پر کروڑا سلام۔